ایک آدمی بقرعید کے دن قربانی کے مہینے میں 4 بکرے لاتا ہے، اور ایک آدمی بیچارہ ایک ہی لاتا ہے کمزور سا، اس کے پاس وہی طاقت ہے، لیکن وہ دکھانے کے لیے نہیں، وہ 4 جو لایا ہے وہ اس لیے لایا کہ لوگ کہیں ارے دیکھو 4 کر رہا ہے، تو اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس ایک آدمی کو جو ثواب ملے گا چھوٹا سا بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانے پلانے پر، کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ولو بشق تمرہ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے۔ اچھا کھجور کا ایک ٹکڑا کتنا ہوتا ہے؟ کھجور تو بڑی چیز ہو گئی ہے، چھوڑ دو یار، نہیں جاؤ گے مولانا جرجیز کی تصویر لے کے جنت میں نہیں چلے جاؤ گے۔ ابھی میں آپ سے پوچھ لوں کہ میں کیا بولا ہوں تو آپ نہیں بتا پائیں گے۔ کتنا ڈسٹرب کرتے ہیں آپ لوگ یار، ہو گیا بس کرو نا۔ کھجور کا ٹکڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کھجور نہیں، ٹکڑا۔ جرجیز صاحب 1000 روپیہ دان کریں تبھی ہمیں ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا ہے، ہم کسی چھوٹے بچے کو دیکھ لیں بھوکا ہے، وہ کھجور کا ٹکڑا ہی اس کو دے دے، بیٹا لے کھا لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی ہو، کھجور نہیں بشق تمرہ، کھجور کا حصہ ٹوٹا ہوا آدھا کھجور بھی اگر تمہارے پاس ہے، اس کو بھی تم کسی غریب کو دے دو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ کرو گے آپ سوچ رہے ہوں گے اس مدرسے میں ہم 5 روپے دیں شرم لگے گی، 5 کا سکہ لے کے آیا، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے دینے کو تو 5 روپے بھی اگر آپ صدق دل سے دیں گے، سچے دل سے دیں گے، تو جو 500 روپیہ دے رہا دکھا کر کہ لوگ اس کو بہت بڑا کہیں یہ دیکھو، تو میرے بھائیوں آپ کے 5 روپے کا ثواب اس کے 500 روپے سے زیادہ ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا دل اچھا ہے، آپ دینا چاہتے ہیں۔ کوئی جرجیز آپ تو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہو تو یہاں ابھی جو 100 روپے دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری صحیح کر دے، اور جہاں 50,000 نعرے تکبیر، دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ 100 روپے والے کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اور 50 لاکھ 1000 والے نے بہت بڑا کام کر دیا۔ اس سے دل ٹوٹتا ہے، معاف کیجئے گا، 100 روپے دینے والوں کا، 500 روپے دینے والوں کا، کہ 50,000 دیں گے تب نعرہ بڑا لگتا ہے، یعنی جتنا چندہ اتنا بڑا نعرہ۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کتنا بڑا ہے، تم نے کس دل سے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا تم کتنے باڈی بلڈر ہو، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت سے پیسہ دیا ہے، کس نیت سے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تمہاری نیت کیا تھی، تمہارا دل کیا تھا۔ ایک آدمی بقرعید کے دن قربانی کے مہینے میں 4 بکرے لاتا ہے، اور ایک آدمی بیچارہ ایک ہی لاتا ہے کمزور سا، اس کے پاس وہی طاقت ہے، لیکن وہ دکھانے کے لیے نہیں، وہ 4 جو لایا ہے وہ اس لیے لایا کہ لوگ کہیں ارے دیکھو 4 کر رہا ہے، تو اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس ایک آدمی کو جو ثواب ملے گا چھوٹا سا بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانے پلانے پر، وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اس کو جو بلی دینے کا، قربانی دینے کا جو اس کو ثواب ملے گا وہ 4 بکرے والوں کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری تعداد کتنی زیادہ ہے۔ سچے دل سے صدقہ کرو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، مانگنے والی جانتے ہو نا، سڑک پر ابھی بہت سے مل جائیں گے، آپ جلسے کے باہر جاؤ گے، کوئی پیر کٹا ہے، کوئی ہاتھ کٹا ہے، کوئی بیٹا ہے، اللہ 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 کے نام پہ دے دو، ایسے ہی کوئی میرے پاس مانگنے والی آئی، ضرورت مند عورت آئی، وَمَعَهَا صَبِيَّانِ، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میرے پاس ایک مانگنے والی عورت آئی، اس کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دونوں بچے بھوکے تھے، مجھ سے کچھ کھانے پینے کی چیز مانگنے لگی، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، میں گھر کے اندر گئی، میں نے کچھ تلاش کیا تو مجھے کھجور رکھی ہوئی مل گئی۔ میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب اس سے زیادہ آسان بھاشا ہم کیا بولیں، ہم بنگلہ آتا ہی تو نہیں ہے، یہی تو مشکل ہے، ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، ورنہ 25 سال سے تو بہت کچھ سیکھ جاتے، نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ اب بمبئی میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مراٹھی سیکھ لو، حیدرآباد میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تیلگو سیکھ لو، تو کہاں کہاں جا کے کن کن کی بھاشا سیکھیں گے؟ اور پھر
अपनी ही ठीक है, वरना कहते ने कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। हम आपकी भाषा सीखेंगे तो हम उर्दू भूल जाएंगे। तो हम बहुत आसान वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी लखनऊ बम्बई दिल्ली में कहीं बोल रहे होते तो फिर हम हार्ड उर्दू बोलते। अभी दिल्ली में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई उसमें देखा आपने 10 मिनट का टाइम मिला था, मुझे 2 घंटे की बात 10 मिनट में हमने कह दी जो कहना था। तो वहाँ स्पीड भी थी, अच्छी उर्दू भी थी, तो बोल दिए। तो अब यहाँ तो हमें समझाना पड़ता है, तो एक बात को दोबारा 3 बार भी कहना पड़ता है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती है खजूर मेरे पास रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उठाकर उस औरत को दे दिया। अब बताइए, बच्चे 2, खुद भी भूखी, उसके बच्चे भी भूखे, और उसको दान क्या कर रही है हजरत आयशा? एक खजूर में किसी का पेट भरेगा? लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो यही दे दो। उठाया, खजूर दे दिया। और माँ की ममता देखो, माँ ने उस खजूर को लिया, हजरत आयशा को देखा, अपने दोनों बच्चों को देखा, उसने उस खजूर को, गुठली जो होती है उसको निकाल के फेंका, उस खजूर के 2 पार्ट्स किए, 2 हिस्से किए, आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया और आगे बढ़ गई। हदीस लंबी है, मैं पूरी हदीस नहीं सुनाऊंगा, बस इतना बताने का मकसद था कि एक खजूर भी रखी थी तो उसको भी दे दिया। किसी भी नेकी को कम मत समझो और किसी भी छोटी से काम को भी कम ना समझो। रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, हटा दो, बहुत बड़ा सवाब है पड़ा रहता है, हम हटाएंगे तो क्या होगा? आपको बताऊं और सुनो, आप ताज्जुब करेंगे। मैंने स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी है आपको समझाने के लिए, थोड़ा सुनिएगा। हज़रत अबू बकर की हुकूमत थी, खिलाफत, खलीफा समझ गए ना, समझ लो चीफ मिनिस्टर उस इलाके के। अब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। हज़रत अबू बकर चीफ मिनिस्टर थे, अपने एरिया के खलीफा थे, और उनके ज़माने में एक औरत बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, आँखों से दिखता नहीं था, पैरों से लंगड़ी थी। हजरत उमर रात में उस बूढ़ी औरत के घर जाते थे, उसके बर्तन मांज दिया करते थे, जिसमें वो खाना खाती थी, बर्तन मांज देते थे, उसके कपड़े धुल दिया करते थे जो वो पहनती थी, क्योंकि लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, उसको दिखता नहीं है। तो हजरत उमर उसके कपड़े धुल दिया करते थे और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। जर्जी साहब आज किसी के घर में झाड़ू लगा देंगे? अरे हम अपने घर में नहीं लगाएंगे, कोई देख लेगा कहेंगे अच्छा मौलाना साहब बीवी के होते हुए खुद झाड़ू लगा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी, एक नहीं 7 11 बीवियों के होते हुए भी घर में झाड़ू लगा दिया करते थे, अपने कपड़े खुद धुल लिया करते थे। अपने काम, घर के काम करने में आपको शर्म नहीं आती थी, अपने घर के काम को अपना काम समझ के करो, घर का काम करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। हजरत उमर उस घर में जाते थे, बर्तन मांज दिया करते थे, कपड़े धो देते थे उस औरत के, और उस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। एक दिन फजर की नमाज के वक्त गए। फजर की नमाज कब होती है जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। अभी सुबह देख लूंगा कितने लोग जानते हैं फजर का वक्त। अभी किसी को खड़ा करके पूछो, अच्छा बताइए आपके यहाँ फजर की अजान कितने बजे हो रही है, टाइम कितने बजे हो रहा है, तो शायद नहीं बता पाएगा। इम्तिहान लेके देखूं? दिल तो चाहता है कि इम्तिहान लूं, लेकिन किसी को भी खड़ा करूंगा तो कहेगा कमीना मैं ही मिला था तुझे। अभी वो यही कहेगा तेरी नजर मेरे ही ऊपर पड़ी थी क्या, इसलिए वो कहेगा भरे मजमे में हमको बदनाम करने आए थे। ए भैया बैठ जाओ आप लोग, ये बीच में बैठ जाते हैं फिर उठ के जाते हैं। यार लगता है ये लोग शुगर के मरीज हैं, इनको ज्यादा पेशाब आता है, बीच से उठते हैं तो डिस्टर्ब होता है, दाएं बाएं से उठ के चले जाए तो कोई बात नहीं। तो मेरे भाइयों सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनिए। हजरत उमर फारूक फजर के वक्त उठे, सुबह जो अजान होती है उस वक्त, उससे पहले थोड़ा उठे और उस बूढ़ी औरत के घर में घुस गए। तो क्या देखते हैं, इसके बर्तन तो मजे हुए हैं, घर में झाड़ू लगी हुई है, बुढ़िया का कपड़ा धुला हुआ टंगा हुआ है, सूख रहा है। हजरत उमर ने बूढ़ी औरत से पूछा, माँ आज तुमने खुद ही कपड़ा धुल लिया, आज तुमने खुद ही बर्तन मांज लिए? वो बुढ़िया कहती है नहीं तो तुमने नहीं मांजे? हजरत उमर ने कहा नहीं मैंने तो नहीं मांजा। बुढ़िया कहती है मैं आंखों से अंधी हूं, मुझे क्या मालूम, मैंने तो समझा कि तुम ही आए हो और तुम ही झाड़ू लगा रहे हो, तुम ही बर्तन मांज रहे हो, तुम ही कपड़ा धुल रहे हो। हजरत उमर ने कहा लगता है मुझसे पहले ये काम कोई कर गया। तो उन्होंने कहा चलो हो सकता है आज कोई कर गया हो, कल आते हैं। कल और पहले आए, यानी फजर की अजान अगर 4:45 बजे हो रही है
تو کل 4:30 بجے ہی پہنچ گئے رات میں صبح کے وقت، تو کیا دیکھتے ہیں کہ فجر سے پہلے دوسرے دن بھی جھاڑو لگ چکی ہے، برتن بن چکے ہیں، کپڑا دھل چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اوفو، یہ کام کوئی ہے جو کر کے جا رہا ہے، اب چھپ کر پتہ لگاؤں کہ کون ہے، آتا کون ہے اس گھر میں جو مجھ سے پہلے یہ کام کر جاتا ہے۔ تو رات کے تقریباً 2 ہی بجے اٹھے ہوں گے اور چوری سے چھپ گئے ایک درخت کے پیچھے اور دیکھنے لگے کہ دیکھیں کون آتا ہے۔ 3:30-4 بجے کے آس پاس ایک شخص کو دیکھا آتے ہوئے، وہ چہرہ چھپائے ہوئے، جیسے آج کل لوگ ماسک لگا لیتے ہیں ویسے ہی اس نے چہرہ چھپایا ہے اور آیا اور بوڑھی عورت کے گھر گھس گیا، جھاڑو لگایا، برتن مانجا، کپڑے دھوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب گھر سے نکلا تو حضرت عمر نے دروازے پر پکڑ لیا اور کہا اے کون ہو تم، ذرا چہرہ کھولو۔ اس نے کہا نہیں۔ کہا چہرہ کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو پہلے کام کر کے چلا جاتا ہے، یہ کام تو میں کرتا تھا اس بوڑھی عورت کا، تم کون ہوتے ہو اس گھر میں کام کرنے والے جو مجھ سے پہلے آتے ہو، کون ہو؟ حضرت عمر تھوڑے موٹے تازے انسان تھے، انہوں نے زبردستی کپڑا ہٹایا، ہٹا جیسی کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں یہ تو حضرت ابو بکر ہیں، چیف منسٹر ہے اس علاقے کا۔ جرجیس صاحب اور جرجیس جیسے مولوی اپنے پڑوس میں کسی غریب عورت کے گھر میں جھاڑو نہیں لگا سکتے ہیں، شان گھٹ جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی۔ اتنے بڑے ہو کے اس کے گھر میں جھاڑو لگا رہے، اپنے گھر میں لگائی نہیں، اس کے گھر میں لگا رہے۔ ارے مت لگاؤ، کم سے کم اس کو جو ضرورت ہے وہ تو پوری کر دو۔ ابو بکر صدیق اس سے بھی پہلے کام کرنے لگے اور خلیفہ ہیں۔ اچھا جھاڑو لگانا کیسا کام ہے؟ مدرسے کا یا میرا؟ بولے تو یہ امداد ہے، کوئی بھی راستہ میں گاڑی کھڑا۔ اچھا پیسہ دینا ہو تو یہاں دیجیے گا، جس کو بھی دینا ہو مدرسے کے لیے وہ یہاں پیسہ دے، مدرسے کا تعاون ہونا چاہیے، ضروری ہے، لیکن تقریر ڈسٹرب نہ کرو۔ امداد کیا مطلب دوسری شادی ہونا اس کی؟ نہیں تو نہیں پتا ہے بھائی کوئی بنگلہ میں بولے، ہم تو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بول دیجیے، بیچارہ مجبور ہے، ہاں بول دیجیے، جو بولنا بول دیجیے۔ ہم سمجھ گئے ہیں کیا ہے، لیکن بس سمجھ تو جاتا ہوں لیکن بولنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق نے جھاڑو لگائی۔ اچھا جھاڑو لگانا معمولی کام ہے، کیونکہ کوئی بینک ایسا نہیں ہے جہاں سود کا کاروبار لکھا نہ جاتا ہو، درج نہ ہوتا ہو۔ اسٹیٹ بینک لے لو، ICICI بینک لے لو، گرامین بینک لے لو، ریزرو بینک، کوئی بھی بینک ہو، آپ اس میں نوکری کر رہے ہیں، آپ کھاتے نہیں ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہے، آپ اتنا ہی نکالتے ہیں جتنا آپ کا ہے، سود بڑھتا آپ چھوڑ دیتے، آپ نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، لیکن صرف کھانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سواء۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سنیے، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر۔ پھٹیا نے تو آپ کو ہنسایا ہے، ہم یہاں قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں۔ بیچارہ راستے میں ہم سے کہہ رہا تھا مولانا صاحب ہم کو اتنا قرآن حدیث نہیں آتی ہے، ہم تو بھیک مانگا کرتے تھے، 2 روپے 4 روپے کوئی دیتے۔ اللہ نے کہا جس کے پاس جیسا علم ہے اس نے بتایا۔ میرے بھائیوں یا قرآن ہے اور حدیث ہے، ایک طرف آیتیں ہیں ایک طرف حدیث ہے، سنو۔ لعن اللہ علی آکل الربا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، وموکلہ سود کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ سود لکھنے والے کے اوپر۔ جرجیس صاحب سود کھاتے نہیں ہیں، کسی کو 1 لاکھ دے کے 10 بھی نہیں لے رہے ہیں۔ بینک میں میرا بھی پیسہ 1 لاکھ جمع ہے، 1 سال کے بعد نکالنا ہے تو 1 ہی لاکھ نکالنا ہے، جو بڑھ گیا بیاج وہ ہم نہیں لے رہے ہیں، نہیں صاحب بیاج ہم نہیں کھائیں گے، لیکن ہم بینک میں نوکری کر رہے ہیں۔ آپ کا 1 لاکھ کا 1,03,000 ہو گیا، ہم لکھ تو رہے ہیں، ہم چڑھا تو رہے ہیں کہ 1,03,000، آپ کا بڑھ گیا، لکھ تو رہے ہیں ہم 1,03,000، یہ لکھنے پر بھی لعنت۔ اور کیا کہا؟ وہ شاہد ہی گواہی دینے والا، سود لینے والے کی بھی گواہی، سود دینے والے، ہاں میرے سامنے اس نے دیا تھا، ہاں میرے سامنے اس نے لیا تھا، ان دونوں گواہوں پر بھی لعنت۔ اور کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ وقال ہم سواء، یہ سب برابر ہیں، کھاؤ یا نہ کھاؤ، لکھ رہے ہو کھانے والے کے برابر ہو۔
उस पर भी लगा। अब ये बताइए कि आप बैंक से अपना ही 1 लाख रुपए निकाल के लाए हो, 10,000 का बकरा लेके कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन सूदी कारोबार लिखते तो हो, काम है, एंट्री तो करते हो, आपकी कुर्बानी कहाँ से जायज़ हो जाए? आप नहीं खा रहे, लिखते हैं, खाने वाले के बराबर हैं। कभी झगड़ा हो गया, आपने कहा नहीं साहब इनका 1 लाख रुपए जमा था और इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज 1,05,000 हो गया, आप गवाही दे रहे हैं, आपने गवाही दी, खाया नहीं है लेकिन गवाही दी, आप बराबर हो गए खाने वाले के। सूद का मामला देख रहे हैं कितना पेचीदा है, सूद का मंजर देख रहे हैं आप, ये भी एक नाजायज तरीका है माल खाने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमानो वालो तुम एक दूसरे के माल को नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से मत खाओ। मदद करना सीखो, ताउन करना सीखो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा कर लो जैसे करना चाहिए तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही रिज्क देगा खाने के लिए जैसे चिड़ियां भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब आती हैं तो पेट भरा हुआ होता है। अच्छा, हम और आप कितनी रोटी खा सकते हैं? 2 बड़ी है, 3 4 छोटी छोटी। हम लोगों के यहाँ बड़ी बनती है, आपके यहाँ छोटी बनती है। बड़ी भी बनती है आप लोगों के यहाँ, मैं जानता हूँ। कलाई की रोटी तो बहुत ही बड़ी बनती है। अब सुनिए मेरे भाइयों, यहाँ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो जब उसकी तकरीर चल रही थी तो आप बोले, हंसे, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ सुनिए आप कितनी खा लेंगे। एक मछली होती है, व्हेल मछली, सुना है नाम? व्हेल मछली जानते हो? वो समंदर में जब घूमती है, समंदर में रहती है, वो एक दिन में कितना खाती है? मुँह फाड़ा सारी मछलियों को खा गई, कोई जो मुँह में आ रहा है। एक दिन में 40 टन, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, 40 टन खाती है। 100 किलो का 1 कुंटल, 100 कुंटल का 1 टन, देख रहे हैं ना? 100 किलो का 1 कुंटल और 100 कुंटल का 1 टन कितना खाती है? 40 टन। कितने दिन में? 1 दिन में। मेरा रब वो है जो व्हेल मछली को भी समंदर की तारीकी में, अंधेरे में 40 टन उसको खाना खिलाता है, 40 टन उसके पेट में पहुंचाता है। उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। आए 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी के लिए सूद खाने वालों, चोरी करने वालों, डकैती डालने वालों, तुम्हें अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? मेरा रब तो 40 टन, 100 टन का 100 किलो का, 100 कुंटल का 1 टन, 40 टन मछली को, व्हेल मछली को खिलाता है। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सुलाता है। तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा है? तू अपने भाई की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहा है? तू उसको 1 लाख देकर 1,10,000 क्यों ले रहा है? तू उससे 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए क्यों ले रहा है? तू कैसा मुसलमान है? तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा? तुझे अपने रब की, अपने अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल क्यों नहीं रहा? तो तवक्कुल कर, भरोसा कर। मेरा रब जब उस मछली को भूखा नहीं सोने देता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो अफजल है, तू तो सबसे बेहतर है, तू तो नमाज पढ़ने वाला और रोजा रखने वाला है, तू अपने रब को अच्छी तरीके से जानता है, तू मुसलमान भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता भी है, तू नमाज का भी पाबंद है, फिर तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? तू अपने रब के ऊपर भरोसा कर। अल्लाह कहता मेरे बंदो मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करो जैसे करना चाहिए, तो हम तुम्हें भी वैसे ही रिस्क देंगे, रोजी देंगे जैसे हम चिड़ियों को देते हैं। वो सुबह उड़ती हैं तो भूखी होती हैं, लेकिन शाम को जब वो जंगलों से अपने घोंसलों में जाती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। हम तुम्हें भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं। तुम भरोसा तो करो मेरे ऊपर। हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं देगा? हमारा रब तो वो है, हमारा परवरदिगार तो वो है जो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर काले रंग की जब चींटी चलती है तो इतनी बुलंदी से वो उस चींटी को भी देखता है। उसके जब पैर के रखने की जो आहट होती है, हमारा रब उस आहट को भी सुन लेता है।
اس کو بھی غذا دیتا ہے، اللہ نے اس کو پیٹ دیا ہے تو ایسی ناک بھی دی ہے اس معمولی چیونٹی کو کہ ہم اپنے بغل کی اپنے ہاتھ کی چیز کو نہیں سونگھ پائیں گے، لیکن اس چیونٹی کو دیکھو، اس کی غذا ایک منزل کی دوری پر رکھی ہے، 2 منزل پر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی ناک میں اللہ نے اتنی اسپرٹ دے دی، اتنی اسٹرانگ بنا دی، خوشبو سونگھنے کی اس کو ایسی شکتی دے دی کہ وہ اپنا روزی رزق تلاش کرنے کے لیے 2 منزل پر چلی جاتی ہے۔ میرا رب اس چیونٹی کو بھی حوصلہ دیتا ہے، اس کو بھی ناک دیا ہے، اس کو بھی روزی دیتا ہے، مچھلیوں کو بھی دیتا ہے۔ ارے ہم کس کو کیا دیں گے؟ ہم اپنے دوستوں کو دسترخوان پہ بٹھائیں گے، کھلائیں گے، لیکن اپنے دشمن کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ شادی میرے بیٹے کی ہے، ہم اپنے یار دوستوں کو بلائیں گے، لیکن اپنے دشمن کو ہم نظر انداز کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم دوستوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن دشمن کو بھول جائیں گے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میرا رب تو وہ ہے جو دوست کو بھی کھلاتا ہے، دشمن کو بھی کھلا رہا ہے، نماز پڑھے اس کو بھی دے رہا ہے، نہ پڑھے اس کو بھی دے رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ اس کو بھی دیتا ہے، اور جو مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے وہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ اس کی نظر میں کھانے اور پینے میں کوئی امتیاز نہیں۔ او میرے بندو، جب ہم کافروں کو دے سکتے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں دے سکتے؟ تم تو میرے قریبی بندے ہو۔ میرا رب تو وہ ہے جو دوست و دشمن نہیں، وہ سب کو دیتا ہے۔ 90 سال کے ایک بوڑھے کو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان سے اٹھا دیا تھا یہ کہہ کر کہ تو آگ کا نام لے کر کھا رہا ہے، رکھ اللہ کا نام لے۔ اس نے کہا نہیں لیں گے، آگ ہی میرا رب ہے، بھگا دیا اس کو۔ جبریل آ گئے، اے ابراہیم تم نے آج اس بوڑھے کو بلایا اور کھانا بھی نہیں کھلایا، بھگا دیا، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور کھلاؤ۔ جبریل سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ارے وہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا۔ کہا ابراہیم وہ تو 90 سال میں پوری زندگی میں کبھی اس نے اپنے رب کا نام نہیں لیا، تمہارے دسترخوان پر تو اس نے آج اللہ کا انکار کر دیا، لیکن وہ تو 90 سال سے نام نہیں لیتا، لیکن تمہارا رب 90 سال سے اس بوڑھے کو کھلاتا رہا، اس بوڑھے کو پلاتا رہا، اس بوڑھے کو روزی روٹی دیتا رہا، پھر تم اس بوڑھے کو دسترخوان سے کیسے بھگا سکتے ہو؟ تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ جاؤ بلا کر لاؤ، پکڑ کے لاؤ۔ بلا کے لایا، ابراہیم علیہ السلام لائے اور اس بوڑھے کو کھلایا، کہا لو کھاؤ۔ کہا اب کیا ہوا؟ میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ کہا مت لو، میں آگ کا نام لوں گا، لو۔ ارے اب کیا ہوا؟ اچانک کیسے بدل گئے؟ فرمایا میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے۔ میرے رب نے کہا وہ تو 90 سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے، پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا پلایا ہے، پھر تم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ جب اللہ کو اعتراض نہیں تو تمہیں کیسی آبجیکشن، تمہیں کیسا اعتراض؟ اس بوڑھے نے کہا آپ کا رب اتنا مہربان ہے، پھر مجھے اس رب سے جوڑ دو جس کی رحمت کا یہ حال ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بوڑھا پہلے ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے، اپنے رب سے جڑتا ہے، اس کے بعد کھانا کھاتا ہے۔